ایک ایسا المیہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ 1983 لارنس کینسس کی رات ہے۔ ایک پرسکون گھر جہاں ننھا سیم اپنے جھولے میں میٹھے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کی ماں میری آہستہ سے کمرے میں داخل ہوتی ہے، مسکراتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ لیکن اچانک کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک سایہ سا نظر آتا ہے، قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، مگر جان وہ نیچے صوفے پر سو رہا ہے۔ تو پھر سیم کے جھولے کے قریب کون ہے؟ میری قریب جاتی ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اس کی چیخ گونج اٹھتی ہے۔ جان گھبرا کر بھاگتا ہوا اوپر آتا ہے، لیکن جو منظر وہ دیکھتا ہے وہ خوفناک ترین ڈراؤنے خواب سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ میری چھت سے الٹی لٹکی ہوئی ہے، اس کے پیٹ سے خون ٹپک رہا ہے۔ جان کی چیخ نکل جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آگ تیزی سے پھیلنے لگتی ہے، دیواریں جلنے لگتی ہے، پورا کمرہ شعلوں میں گر جاتا ہے۔ جان فوراً ننھے سے سیم کو اٹھا کر باہر کی طرف دوڑتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے ڈین سے کہتا ہے، اپنے بھائی کو لے کر بھاگو۔ ڈین جو محض ایک بچہ ہے سیم کو گود میں اٹھائے باہر نکل جاتا ہے اور یوں خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ 22 سال بعد سیم نے اپنا ماضی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اپنی گرل فرینڈ جیسیکا کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی راکشس، کوئی شیطان، کوئی شکار نہیں، صرف ایک عام پرسکون زندگی۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ ایک رات دروازہ زور زور سے بجتا ہے اور جب سیم دروازہ کھولتا ہے تو سامنے اس کا بڑا بھائی ڈین کھڑا ہوتا ہے۔ ڈین کوئی عام ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک چونکا دینے والی خبر لے کر آیا ہے۔ ان کا باپ غائب ہو گیا ہے، وہ ایک خطرناک چیز کی تلاش میں نکلا تھا اور اب اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ڈین کو سیم کی مدد چاہیے۔ سیم پہلے ہچکچاتا ہے، مگر جب ڈین ان کی ماضی کی تلخ حقیقت یاد دلاتا ہے تو سیم مان جاتا ہے۔ بس ایک ویکنڈ اور ایک آخری شکار۔ ان کا پہلا سراغ انہیں ایک خوفناک شہری داستان کی طرف لے جاتا ہے، وائٹ لیڈی کا راز۔ ایک عورت جو رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر بھٹکتی ہے اور اکیلے مردوں کو موت کی منہ میں لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس مخلوق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اچانک سڑک کے کنارے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھیں ویران، چہرہ سفید۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ سیم گاڑی روکتا ہے اور اسے بٹھا لیتا ہے، مگر جیسے ہی وہ سفر شروع کرتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے لمحے وہ پیچھے سیٹ پر نظر آتی ہے، درجہ حرارت گرنے لگتا ہے، ہوا بوجھل ہو جاتی ہے اور گاڑی خود بخود بے قابو ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک انتقامی روح ہے۔ اس کا نام کانسٹیلس ویلچ تھا، جس نے اپنے بچوں کو دریا میں ڈبو دیا تھا اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی روح اب بھی انصاف مانگ رہی ہے۔ سیم اور ڈین بمشکل جان بچا کر نکلتے ہیں اور آخرکار اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سیم واپس گھر آتا ہے اپنی نارمل زندگی میں واپس جانے کے لیے۔ وہ رات جیسیکا کے ساتھ سوتا ہے، سب کچھ نارمل لگتا ہے، مگر پھر اچانک ایک آواز آتی ہے، سیم آنکھیں کھولتا ہے اور جیسے ہی وہ نظر اوپر اٹھاتا ہے وہی منظر جو 22 سال پہلے ہوا تھا ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ جیسیکا چھت سے الٹی لٹک رہی تھی، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا اور پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ سیم کے کانوں میں صرف اپنی چیخیں سنائی دیتی ہے۔ ڈین دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے، سیم کو کھینچ کر باہر لے جاتا ہے۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اب یہ زندگی دوبارہ سیم کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی اور یوں دونوں بھائی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، شیطانوں، راکشسوں اور اندھیرے کی خوفناک دنیا میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔